لیکن اس وقت بنگلہ دیش میں تہجد کا وقت نہیں ہوا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تمہارے حساب سے بنگلہ دیش والوں کے لیے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور جس کنٹری میں اس وقت تہجد کا وقت ہے، فار ایگزامپل کینیڈا، تقریباً رات کے 3 بجے، تو اے نجدیوں تمہارے عقل کے مطابق اللہ تعالیٰ کینیڈا والوں کے لیے آسمان میں ہے، بنگلہ دیش والوں کے لیے عرش پہ ہے، لیکن گواہی کیا دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم دو اللہ کو مانتے ہو اور ہم کو اس سے کہتے ہو۔ تمہارے حساب سے کینیڈا والوں کا اللہ تعالیٰ آسمان میں اور بنگلہ دیش والوں کے لیے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، تو دو اللہ تم نے مانا اور مشرک ہم کو بولتے ہو۔ یہ تو سنیوں کی الحمدللہ خصوصیت ہے کہ جو دعویٰ کرتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، اللہ کا چہرہ ہے۔ تو ہمارا سوال اہل حدیث سے، اگر اللہ کے ہاتھ ہے، پیر ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ پیر بھی فنا ہوں گے، ہاتھ بھی فنا ہوں گے۔ کیوں؟ سورۃ الرحمن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ہے یا ذات ربک ہے؟ ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو قرآن کا ڈائریکٹ ترجمہ تم لیتے ہو نہ، کہو ڈائریکٹ بات کرو۔ ویبقا وجہ ربک تمہاری عقل کے مطابق ترجمہ، اللہ کا صرف چہرہ باقی رہے گا۔ تو تم رب کو ایسے مانتے ہو کہ ہاتھ بھی فنا ہو جائیں گے، رب کے پیر بھی فنا ہو جائیں گے، صرف چہرہ باقی رہے گا؟ تو اب جواب دیں گے نہیں، تفسیر میں وجہ ربک سے ذات ربک مراد ہے۔ یہاں تفسیر پڑھتے تو الرحمن علی العرش استویٰ میں تفسیر کیوں نہیں پڑھتے؟ وہاں اللہ بیٹھا ہوا ہے مطلب نہیں، اللہ کا کنٹرول عرش پر ہے۔ اگر ڈائریکٹ بات کرو گے تو ہم بھی ڈائریکٹ تمہیں پھنسا دیں گے، تفسیر کی روشنی میں بات کرو گے تو اہل سنت والجماعت پہ آ جاؤ، اسی میں نجات ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ اگر عرش پر بیٹھا ہے معاذ اللہ، تو عرش خالق ہے یا مخلوق ہے؟ کیا ہے؟ مخلوق۔ تو عرش کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ پوچھیے۔ اچھا، پھر قرآن میں اللہ نے فرمایا الذین یحملون العرش، عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے۔ تو اے نجدیو تم کہتے ہو کہ اللہ کو فرشتوں نے اٹھایا ہے؟ شرم آنی چاہیے۔ فرشتے خالق ہے یا مخلوق؟ مخلوق ہے۔ تو فرشتوں کو بنانے سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ کون اٹھا رہا تھا؟ آؤ سنیوں کے عقیدے پر لم یلد ولم یولد لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ ہی ازلی ابدی قدیم ہے، اور اللہ کے پیدا کرنے پر عرش بھی پیدا ہوا، فرشتے بھی پیدا ہوئے۔ تو جیسے عرش کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ موجود تھا، ویسے آج بھی موجود ہے۔ یہ مت کہنا کہ عرش پر بیٹھا ہے اور فرشتے اٹھائے ہوئے، نہیں، فرشتوں کو پیدا کرنے سے پہلے بھی اللہ موجود تھا، آج بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اس کو کہتے ہیں، لیکن ایک اللہ نہیں، اللہ کو مجبور بھی مانتے ہیں، اللہ کو محتاج بھی مانتے ہیں، اور 2 اللہ بھی مانتے ہیں۔ کیوں؟ تہجد کے وقت اللہ وہاں، باقی وقتوں میں یہاں، اور بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ پیر ہے جو فنا ہو جائیں گے تمہارے عقیدے کے مطابق۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، صرف چہرہ باقی رہے گا۔ تو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہو لیکن اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ پھر مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے۔ صحیح کہا؟ اللہ کے رسول تھے ہے واس اور از رسول آف اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو گواہی تم دیتے ہو کہ اللہ کے رسول ہیں،
لیکن بیان میں کہتے ہو اللہ کے رسول مردہ ہو گئے تھے، تو کیا گواہی دیتے ہو تم؟ اذان میں جھوٹ بولتے ہو. گواہی دیتے ہو اللہ کے رسول ہیں، تب رسول کی کوالٹی کیا ہے، رسول کی صفت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للدنیا، کیا ہے؟ للعالمین ہے. تو دنیا بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی، جنت بھی آ گئی، سب کے لیے رحمت، انسان کے لیے بھی رحمت، فرشتوں کے لیے بھی رحمت، جنات کے لیے بھی رحمت، جانور کے لیے بھی رحمت، پرندوں کے لیے بھی رحمت، سب کے لیے رحمت. تو آج ہم عالمین میں ہیں تو ہمارے لیے بھی حضور رحمت ہے نا. تو جو رسول ہیں تو رحمت بھی ہیں. اور نجدیو تم اذان میں کہتے ہو کہ رسول ہیں، لیکن کہتے ہو کہ آج حضور مر کر مٹی میں مل گئے، ہم پر کرم نہیں کرتے. تو کون سی گواہی تم اذان میں دیتے ہو؟ جھوٹ بولتے ہو. اچھا پھر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، ہے صحیح ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. مومن کے لیے اللہ کے حبیب رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. لیکن الرؤوف اللہ کی صفت ہے، الرحیم اللہ کی صفت ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے کرم سے رؤوف بھی بنایا، رحیم بھی بنایا. اچھا کن کے لیے رؤوف ہے؟ حریص علیکم، مومنین کے لیے رؤوف ہے، مومنین کے لیے رحیم ہے. اور مومن کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے وہ مومن ہے، ایمان والا ہے. تو ہم لوگوں نے اللہ پر ایمان رکھا، ہاں الحمدللہ. اللہ کے رسول پر ایمان رکھا، الحمدللہ. ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں. تو ہم مومن ہیں. جب ہم مومن ہیں تو حضور آج بھی ہمارے لیے رؤوف ہیں، آج بھی ہمارے لیے رحیم ہے. لیکن اہل حدیث کا اذان ہے اللہ کے رسول. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن حضور کو رؤوف نہیں مانتے نا، آج رحیم نہیں مانتے نا، مردہ کہتے نا. تو اذان میں وہ سچے ہیں یا ہم سنی سچے ہیں؟ الحمدللہ ہم سنی سچے ہیں، وہ جھوٹے ہیں. اچھا پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنین کی اپنی جان سے زیادہ قریب ہے. ہماری جان ہم سے سب سے زیادہ قریب ہے نا، لیکن اللہ فرماتا ہے جان سے بھی زیادہ میرا نبی قریب ہے. تو حضور اتنے قریب ہے، کس سے قریب ہے؟ مومنین سے. اے نجدیو تم اذان میں کہتے ہو اللہ کے رسول ہیں، لیکن حضور کو قریب نہیں مانتے. تو تم جھوٹی اذان دیتے ہو نا، جھوٹی گواہی دیتے ہو. ہم اذان میں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ فرماتا ہے مومن کے قریب ہیں، تو حضور آج بھی ہم سے قریب ہیں. دیکھو سنی اور وہابی کی اذان میں فرق. وہ گواہی دیتے ہیں لیکن عقیدہ نہیں رکھتے. ہم گواہی دیتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، جس کا تفسیر امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس طرح وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ سے مطلب حضور کے گناہ نہیں، حضور کے قرابت والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے میرے نبی تمام مسلمان ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. اور ہمارے نبی نے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی ایک روایت ہے، ووفاتی ایک روایت ہے، ووفاتی خیر لکم، میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے خیر ہے، بہتر ہے، میرا دنیا سے جانا بھی بہتر ہے. کیسے بہتر ہو گیا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میرے دنیا سے جانے کے بعد تمہارے عمل مجھے پیش کیے جائیں گے، تمہارے نیک عمل دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کروں گا،
تمہارے گناہوں کو دیکھ کر اللہ کے لیے معافی مانگوں گا، تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا۔ اب وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تو حضور علیہ السلام مومن کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ آج بھی روضہ انور میں تشریف فرما ہے اور ہمارے لیے استغفار فرماتے ہیں۔ اب کیا پتا چلا، جو مومن ہے وہ یہ عقیدہ رکھے کہ آج بھی ہمارے نبی ہمارے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب آج بھی ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں۔ آج ہمارا اس جامع مسجد میں جمع ہونا ہمارے نبی دیکھ رہے ہیں اور ہمارے لیے دعا بھی کر رہے ہیں۔ تو ہم نے جب اذان میں گواہی دی، ہمارا عقیدہ کلیئر ہو گیا کہ ہمارے نبی رسول ہیں۔ جب رسول ہیں تو رؤوف بھی ہے، رسول ہے تو رحیم بھی ہے، رسول ہے تو رحمت بھی ہے، رسول ہیں تو آج بھی استغفار کرتے ہیں، رسول ہیں تو عزیز بھی ہے، حریص علیکم بھی ہے، اور رسول ہیں تو دافع البلا بھی ہے، رسول ہیں تو قریب بھی ہے۔ لیکن یہ لوگ نہیں مانتے، اس کا مطلب رسول کی صفت کو انہوں نے کم کر دیا۔ اب ان کو کس نے اختیار دیا کہ رسول کی صفت کو تم کم کر دو؟ جب اللہ نے رسول بنایا، اللہ نے رحمت بنایا، تو تم کون ہوتے ہو اس کو لمٹ کرنے والے؟ آؤ سچے دل سے توبہ کر کے اہل سنت و جماعت میں، یہاں تمہیں صحیح عقیدہ مل جائے گا۔ اچھا، پھر اذان کو، اب چونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، اذان جب کمپلیٹ ہوتی ہے تو حدیث کی روشنی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جیسا مؤذن کہے ویسا ریپیٹ کرو اور مجھ پر درود پڑھو۔ اذان کے بعد درود پڑھنا نبی کے حکم سے ہیں۔ تو مؤذن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کیا یہ صدا آپ کو نجدیوں کی مسجد میں آتی ہے؟ سنیوں کی مسجد میں آتی ہے نا؟ اب حضور نے فرمایا اذان کے بعد درود پڑھو، ہم سنی پڑھتے ہیں تو ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں، تم نہیں پڑھتے لیکن کہتے ہو کہ ہم قرآن حدیث پہ عمل کرتے، تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس لیے کہ ہمارے نبی تو اذان کے بعد درود پڑھنے کا حکم دیا، فرمایا، اور ہم سنی۔ اچھا، آپ لوگ نیک کام کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، الحمدللہ، کیوں پڑھتے ہیں؟ برکت کے لیے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح درود پاک بھی برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ تو اذان برکت والی چیز ہے کہ نہیں؟ تو اذان سے پہلے مؤذن نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کہہ دیا تو کون سا جرم کر دیا بھائی؟ برکت کے لیے پڑھا نا، اذان کا حصہ نہیں بنایا۔ لیکن نجدی کہتے ہیں کہ تم درود پڑھ کے اذان کا حصہ بناتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ ہم نے اذان میں درود کو حصہ نہیں بنایا، بسم اللہ کو بھی حصہ نہیں بنایا، بلکہ برکت کے لیے پڑھتے ہیں۔ اچھا، تم اذان سے پہلے کتراتے ہو نہیں پڑھنا، اذان کے بعد تو حکم ہے نہ پڑھو، یہ صراحت ہے۔ اذان سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، دلیل ہے۔ اذان کے بعد تو صراحت ہے، تو اب کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس کا مطلب یہ نام نہاد اہل حدیث ہے، اصل میں حدیث سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ پھر ہمارے آقا نے فرمایا میرے لیے دعا کرو، صلی اللہ علیہ الوسیلہ او کما قال، میرے لیے مقام شفاعت کی دعا کرو۔ کیا تم دعا کرو گے تو ہی اللہ حضور کو مقام محمود دے گا؟ اللہ نے تو دے دیا۔ دلیل کیا ہے؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے حبیب ان قریب ہم آپ کو مقام محمود عطا کریں گے۔ تو اللہ نے وعدہ کر دیا تو تم دعا کیوں کرتے ہو؟ حضور نے کیوں فرمایا میرے لیے دعا کرو؟ اس میں حکمت ہے۔ اچھا، دعا کیا ہے؟ ابھی مؤذن صاحب نے پڑھا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی سیدنا محمدا الوسیلہ، اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مقام وسیلہ یعنی مقام شفاعت، بلند مقام عطا فرما۔ تم کیوں دعا کرتے ہو؟ حضور کو تو اللہ نے دے دیا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اچھا، تم کہتے ہو مقام فضیلت والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ، مقام بڑا درجہ عطا فرما۔ اللہ نے تو قرآن میں فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى،
ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر. تو اللہ تو روز ہر وقت ہر منٹ ہر سیکنڈ ہر مومنٹ حضور کا درجہ بلند کرتا ہے. تو تم کیوں دعا کرتے ہو؟ تمہارے دعا نہ کرنے سے حضور کو فرق نہیں پڑے گا, تمہارے کرنے سے بھی فرق نہیں پڑے گا, اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. وَرَفَعْنَا یہ پاسٹ ٹینس ہے نا, ماضی ہے نا, تو آلریڈی اللہ نے بلند فرما دیا, تو تم کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے جب بلند کر دیا, درجہ بلند کر رہا ہے, بڑا مقام عطا فرما دیا, تو دعا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ. اے اللہ جس کا تو نے وعدہ کیا, عجیب بات ہے, یا اللہ مقام محمود عطا فرما, جس کا تو نے وعدہ کیا, تو اللہ نے وعدہ کیا تو دے گا. تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں یہ دعا ہم کیوں کریں جب اللہ تو دے گا ہی؟ اس کے کرم سے وہ حبیب کو عطا فرما دیا, تو ہماری دعا کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں جو اذان کے بعد اس طرح دعا کرے گا حلت لہو شفاعتی, میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے. تو ہم یہ دعا اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہم حضور کو فائدہ دیتے ہیں, نہیں, ہم حضور کی شفاعت کا حاصل کرنے کے لیے ہم یہ دعا پڑھتے ہیں. لیکن نجدی کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ وہ کہتا ہے کہ حضور کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. ارے بے وقوفو, تمہارے دعا کرنے نہ کرنے سے ہمارے آقا کے مرتبے میں کچھ فرق نہیں پڑتا. ہم دعا اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں نبی نے حکم دیا تاکہ حضور کی شفاعت ہم کو مل جائے. حلت لہو شفاعتی. اچھا, آپ نے یہ سنا ابھی مسجد میں نے غور سے سنا, وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ. لیکن نجدی کہتا ہے کہ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ, یہ صحیح مسلم میں جہاں یہ روایت ہے یا بخاری میں جہاں یہ روایت ہے وہاں وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ نہیں ہے, تو تم کیوں پڑھتے ہو, بدعت کرتے ہو؟ تو ہمارا جواب ویری سمپل, کیا ہے؟ اس دعا کا مقصد ہی شفاعت ہے. جب مقصد شفاعت ہے اور بات بھی شفاعت کی, آتی سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. مقام محمود میں حضور شفاعت کریں گے نا, شفاعت تو مقام محمود سے ہوگی, تو دعا کا مقصد ہی شفاعت ہے. تو ہمارے علماء نے اس دعا کو پڑھنے کے بعد حضور کے حکم سے, حضور کی توجہ سے, حضور نے فرما دیا میں اس کے لیے شفاعت کروں گا, تو ہم اس دعا کے بعد کہتے ہیں وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَ, یا اللہ ہمیں تیرے نبی کی شفاعت عطا فرما. تو بدعت کیسے ہو گیا؟ اس دعا کا مقصد ہی شفاعت ہے. تو ہمارے بزرگوں نے وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَ ایڈ کر دیا. اے نجدیو, اگر تم کو شفاعت ضرورت نہیں تو تمہارا پرابلم ہے. ہم گنہگاروں کے لیے تو حضور کی شفاعت ضروری ہے, اس لیے کہ ہمارے آقا نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے. اور ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا شفاعتی یوم القیامت حق, میری شفاعت بروز قیامت یہ حق ہے, یقینی ہے, شفاعت ہوگی. فمن لم یؤمن بها, جو میری شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا, لم یکم من اہلہا, اس کو شفاعت نہیں ملے گی. اے اہل حدیث کے پیروکار, اپنے آپ کو نام نہاد اہل حدیث, نجدی, دیوبندی کہنے والے, تمہاری قسمت میں حضور کی شفاعت نہیں ہے, تم ایمان نہیں رکھتے. ہمیں حضور کی شفاعت کی ضرورت ہے, تو ہم شفاعت پر ایمان بھی رکھتے ہیں, اور اس دعا کے بعد وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ یہ ایڈ بھی کرتے ہیں برکت کے لیے ایز اے دعا, تاکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ ہمارے حق میں قبول فرمائے. تو اب دیکھا اذان کی برکت, ہم نے مسجد میں 5 وقت توحید کا اعلان بھی کیا, اللہ بے نیاز ہے یہ اعلان کیا, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور یہ بھی اعلان 5 وقت کرتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تو رحمت ہیں, رؤوف ہیں, رحیم ہیں, کریم ہیں, دافع البلا ہیں, آج بھی نعمت عطا فرماتے ہیں. تبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
مجدد دین و ملت، پروانِ شمع رسالت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ دیکھو جس کو جو ملا، اللہ نے جو بھی نعمت دی حضور کے صدقے میں دی، تو اللہ نے ایمان دیا کس کے صدقے میں؟ کیسے؟ اگر کوئی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لاکھ مرتبہ پڑھے، حضور کا نام لے تو مسلمان ہوگا؟ محمد الرسول اللہ کہنا پڑے گا تو ایمان بھی تو حضور کے صدقے میں ہے۔ تو جب ایمان جیسی عظیم دولت حضور کے صدقے میں ہے تو باقی تمام نعمتیں حضور کے صدقے میں ملنا، اس پر تعجب کیوں کرتے ہو؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بھی عطا فرماتے ہیں، رحمت بھی فرماتے ہیں، کرم بھی فرماتے ہیں۔ تو رحمت میں، کرم میں سب کچھ آ گیا۔ اولاد کی نعمت، یہ بھی روزی ہے، یہ بھی رزق ہے، حضور عطا فرماتے، دیتا اللہ ہے، بانٹتے ہمارے نبی ہے۔ رزق یہ اللہ دیتا ہے، حضور عطا فرماتے ہیں۔ صحت اللہ دیتا ہے، حضور کے ذریعے اللہ دیتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز، تمام اللہ کے نعمتیں یقیناً اللہ ہی دیتا ہے، لیکن دیتا حضور کے صدقے میں ہے۔ کیوں؟ بخاری شریف واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ دیتا ہے میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ اچھا پھر دینے کے لیے خزانہ بھی ہونا چاہیے نا، آپ کے پاس خزانہ ہوگا تبھی آپ بانٹ سکیں گے۔ تو مسند احمد میں حدیث ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ یعطی انما انا خازن، اللہ دیتا ہے میں خزانچی ہوں، میرے پاس خزانے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث بخاری میں، مسلم میں اور دیگر کتب میں، اوتیت مفاتیح خزائن الارض۔ اب مفتاح یہ پلورل ہے یا مفاتیح پلورل ہے؟ مفاتیح جمع ہے نا، تو خزائن یہ پلورل ہے یا جمع سنگل ہے؟ جمع ہے نا۔ تو مفاتیح خزائن، زمین کے ایک خزانہ نہیں، زمین میں جتنے خزانے ہیں ان خزانوں کی ایک چابی نہیں، جتنی چابیاں ہیں سب اللہ نے میرے ہاتھ میں دے دی ہے۔ اوتیت مفاتیح خزائن الارض۔ اب ایک خزانے کی بات مت کرنا، ایک چابی کی بات مت کرنا، جتنے خزانے، جتنی چابیاں، سب کا سب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ کس نے یہ حدیث نقل کی؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے۔ اگر حضور کو مالک ماننا شرک ہے تو امام بخاری کو مشرک لکھو، امام مسلم کو مشرک لکھو، بعد میں اعلیٰ حضرت کو مشرک کہنا، بعد میں شاہ امانت، شاہ جلال اور شاہ دوسرے علماء کرام کو مشرک کہنا، پہلے امام بخاری کو مشرک لکھو، اس لیے کہ تم بخاری اور مسلم کو بہت زیادہ پڑھنے والے، ایسے تم کہتے ہو کہ ہم ہی اس کو پڑھتے ہیں، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ ارے حقیقت تو یہ ہے کہ امام بخاری کا جو عقیدہ تھا اس عقیدے کے تم خلاف ہو، تم حدیث میں بھی جھوٹ بولتے ہو، قرآن پڑھ کر بھی جھوٹ بولتے ہو۔ آؤ اب بھی وقت ہے، سچے دل سے توبہ کر کے اہل سنت میں آ جاؤ، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے حدیث کی روشنی میں یہ بھی فرما دیا۔ اس لیے کہ آج انفارچونیٹلی رافضیت، تفضیلیت یہ سب بڑھتی جا رہی ہے، صحابہ کرام کی برائی ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے دعویٰ کلمہ پڑھ کر دعویٰ کرنے والے بھی صحابہ کی برائی کرتے ہیں، جبکہ ہمارے آقا نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کی برائی مت کرو۔ جب حضور نے فرما دیا تو ہو آر یو، تم ہوتے کون ہو صحابی کی برائی کرنے والے؟ صحابی بنے حضور کے صدقے میں، اور وہ نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں زبان سنبھال کر بات کرنا، اس کے بعد بھی تم حدیث پر عمل کرنے والے کہتے ہو اور صحابہ کی برائی کرتے ہو۔ تو صحابہ کی تعظیم بھی ضروری، اہل بیت کی تعظیم بھی ضروری۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا اپنے حبیب سے، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں لا اسألکم علیہ اجرا، جتنی نعمتیں تم کو دی ہے اس کا میں کوئی اجر نہیں مانگتا، میرے ذریعے تمہیں ایمان ملا، میرے ذریعے تمہیں نعمت ملی اور ملتی ہے،
میں اس پر اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، لیکن میرے قرابت دار اہل بیت سے محبت کرو۔ تو قرآن کی روشنی میں اہل بیت کی محبت ضروری، اور قرآن کی روشنی میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام تمام کے تمام جنتی، اللہ ان سے راضی، تو صحابہ کی محبت بھی ضروری۔ ہم ایسے نہیں کہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ کی برائی کرے، یا صحابہ کی محبت کا دعویٰ کر کے اہل بیت کی برائی کرے، اس لیے کہ امام حسن اہل بیت بھی ہے صحابی بھی ہے، امام حسین اہل بیت بھی ہے صحابی بھی ہے، سیدہ فاطمہ، مولا علی مشکل کشا، یہ اہل بیت بھی ہے صحابی بھی ہے۔ اور قرآن اگر صحیح سے پڑھتے ہو اے رافضیو تو تمام ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ النِّسَاء، اہل بیت حضور کی نسبت کی وجہ سے ہوئے نا، تو اللہ نے یا نساء النبی فرمایا، اے میرے نبی کی بیویوں۔ اور اہل بیت کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، کیا پتا چلا ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہے۔ تم اہل بیت کے نام پہ سیدہ عائشہ کی برائی کرتے ہو، تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو، اس لیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بحیثیت زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اہل بیت میں سے ہے، تو کیا پتا چلا صحابہ کی تعظیم بھی ضروری، اہل بیت کی تعظیم بھی ضروری۔ تو یعنی جو ان دونوں کا ادب کرے گا، دونوں کا لحاظ کرے گا، وہی جنتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ کیوں؟ رافضیوں میں یہ چیز نہیں ہے، قادیانی میں یہ چیز نہیں ہے، نجدیوں میں یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز ہے تو اہل سنت میں ہے، صحابہ کی بھی تعظیم، اہل بیت کی بھی تعظیم۔ اس لیے نجات اہل سنت کو اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ بھی حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے۔ تو مجھے بتائیے کیا کسی صحابی نے کسی صحابی کو گالی دی ہے؟ کسی صحابی نے کسی صحابی کو گالی نہیں دی۔ تو اب گالی تم دیتے ہو تو صحابہ سے ہٹ کر ہو، اور جنتی کون ہے؟ جو صحابہ کے راستے پر ہے۔ اللہ اکبر۔ تب اعلیٰ حضرت نے واضح فرما دیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت، اہل بیت اور صحابہ کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اس 5 وقت دینے والی اذان کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ یہاں جتنے بھی علماء، مشائخ، سادات کرام، طلباء اور بڑے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو خوب ترقی عطا فرمائے، علم میں، عمل میں، صحت میں خوب برکتیں عطا فرمائے، ہر قسم کی مصیبت سے اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور آپ کے صدقے میں میری بھی حفاظت فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں جیسے خادم بنا کر رکھا ہے، اسی طرح جنت میں بھی حضور کا خادم بنا کر رکھے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین علیہ افضل الصلاة والتسلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔